सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आर्मी चीफ का ओवरसीज़ से खिताब जो उन्होंने बेहतरीन अंदाज में किया और ओवरसीज़ को सबको उन्होंने वो कहते हैं ना कि मुतवज्जा फरमा के, और फिर उसके बाद ये कि खिताब देते हुए बीच में नारे भी लगने लग गए और बड़ा कोई मतलब बेहतरीन किस्म का वो उनका खिताब था। उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जो पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान की मईशत को लेके, दहशत गर्दी के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। उस सब पे बात करेंगे आज क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। उसके अलावा ये कि अली अमीन गंडापुर ने भी एक दबंग किस्म का खिताब किया है और उन्होंने उसमें जो मेन चीज़ें डिस्कस की हैं वो यही है कि धांधली हुई है इलेक्शंस में और 2024 के अंदर, और उसके अलावा ये कि पाकिस्तान को जो है वो इलेक्टेड लोग चाहिए हैं, सेलेक्टेड लोग नहीं चाहिए हैं, और पाकिस्तान के अंदर आइन बनाने का क्या फ़ायदा जब कंट्रोल्ड किस्म की हुकूमत है और सब कुछ है। तो इस पर भी बात करेंगे और इमरान खान की रिहाई का थोड़ा टेम्पो टूटता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे, और दहशतगर्दी के हवाले से भी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करनी है। आज इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। ज़बरदस्त। तो सबसे पहले आर्मी चीफ के खिताब पे आते हैं। बेहतरीन और बड़ा वो कहते हैं ना डिटेल्ड खिताब था, स्पीच थी उनकी, और उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने कवर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए उसके अंदर। और दहशतगर्दी के हवाले से अगर बात करें, दहशतगर्दी का तो उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया कि दहशतगर्दों को और उनके सहूलतकारों को अब ये जान लेना चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि अब वाकई कंट्रोल कर ली जाएगी? और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो बनने वाली है। तो आपको लगता है कि वाकई इस पे तैयारी होना शुरू हो गई है पहले से? मलिया, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि आर्मी चीफ को तकरीर पर कमांड बहुत है। हाँ, उसके कई वजूहात हैं। उसके वजूहात ये हैं कि एक तो वो हाफिज़ कुरान है, तो ज़ाहिर है कुरान पाक का हवाला तो बहुत ही मोतबर होता है, और उनको चूँकि मौके की मुनासिबत से आयत का पता होता है और वो उसको कोट करते हैं। मैंने जितनी भी तकरीरें उनकी बिल्कुल सामने भी सुनी है, उनका एक्सप्रेशन जो होता है, जिस तरह बोलते हैं। दूसरी बात ये कि उनके ख़ानदानी भी ज़रा इल्म से एक ताल्लुक़ है। अच्छा। एक और बात के इकबाल का मुतालिया भी है उनका। इकबाल के बहुत से अशार उनको याद आयतें सब मिला के बात कदरे गैर रवायती आर्मी चीफ है। और आर्मी चीफ का जो खिताब होता है उसके असरात बहुत पड़ते हैं। यानी जब 65 वार शुरू हुई तो अयूब खान ने रेडियो पर मशहूर तकरीर की थी और कहा था ये तुमने किस कौम को ललकारा है, कुछ इस तरह की बातें। बाज़ लोग कहते हैं कि उस तकरीर को अल्ताफ़ गौहर ने लिखा था। तो अब चूंकि जो तकरीर वो करते हैं तो उनका तो एक इल्मी बैकग्राउंड भी है, कुरान पाक हिफ्ज़ भी है ये, तो उनकी बात का असर बहुत होता है, बहुत गहराई के साथ वो असर पजीर होता है। इमोशनल भी होता है, इमोशंस अटैच होते हैं उसके अंदर थोड़ा। उनको यानी मैंने जहाँ भी सुना है तो उनको बड़ी ग्रिप होती है अपनी तकरीर पे। अब आते हैं उस तरफ जो पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बात की। देखिए, दहशतगर्दी के हवाले से स्टेट की टॉलरेंस बिल्कुल ज़ीरो पर है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी उन्होंने बहुत दबाव बढ़ाया, बनू वाक़या हुआ, खुदकुश हुए, कैंट पर हमले हुए, सिविलियन पर हमले हुए, जाफर एक्सप्रेस हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्टेट पीछे नहीं हटी। हम बहैसियत स्टेट बात कर रहे हैं, स्टेट उसी तरह अपनी जगह पर खड़ी रही, मुश्किलात और मसाइल को भी बर्दाश्त किया, साथ साथ डिप्लोमेसी भी चलती रही, यानी अब भी चल रही है। आज भी मैंने एक जगह बात की कि अफ़गानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक मामलात भी काफ़ी बेहतर हैं और हौसला अफजा नताइज उसके आ रहे हैं। कमी भी आ रही है दहशतगर्दी में, यानी कोई शुक्र है कोई बड़ा वाक़या भी नहीं हुआ काफ़ी अरसे से। अब इस तकरीर को दोहराने का मकसद यही था कि भाई अगर आप पीछे हट रहे हैं तो हमारी पोजीशन वही रहेगी, आप आगे आए या पीछे जाएं, पोजीशन स्टेट की वही रहेगी, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी भी वही रहेगी, स्टेट पॉलिसी भी वही रहेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक और बात जो मेरे इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ दरमियान में कुछ लोग, डॉक्टर मालिक या इस तरह के कुछ लोग
ان لوگوں سے اپنے طور پر بات بھی کر رہے تھے. کن لوگوں سے؟ جو ٹیررسٹ ہیں, BLA والے, یا کہ مطلب ذرا کول ڈاؤن کریں معاملات کو. ٹھیک ہے. اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تقریباً تیار بھی ہے. اچھا. لیکن کچھ لوگ ذرا ایگریسو دکھا رہے ہیں. اب ان کو پیغام تو دے دیا, بتا دیا کہ بھائی 1500 لوگ ہو آپ بلوچستان کو لے جائیں گے, آپ یہ سوچ رہے ہیں. تو یہ جو 1500 کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, تو جب آرمی چیف کوئی ورڈ استعمال کرتا ہے اسپیسیفک, تو وہ ایسے اپنے طور پر استعمال نہیں کرتا. وہ ISI انفارمیشن بھی ہوں گے, ملٹری انٹیلیجنس بھی ہوں گے, بہت ساری ایجنسیاں ہوتی, وہ بہت اہم منصب ہوتا ہے, ان کے پاس انفارمیشن کا انبار لگا رہتا ہے. تو گویا 1500 لوگ یا تو وہ ٹوٹل ہیں جو ٹیررسٹ ہے یا سیپریٹسٹ ہے, یا وہ لوگ ہیں جو ان کی سہولت جو نہیں, جو ریجڈ ہیں, یا جو بات کرنے پر تیار نہیں, یا اس طرح. تو جو 1500 کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اسپیسیفک, تو یہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ہم ایک بندے کو جانتے ہیں. اگر میں 1500 کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اپنے طور پر نہیں, ظاہر ہے میرے پاس انفارمیشن آئے ہیں, اور ہم اگر 1500 کا لفظ استعمال کر دیں تو ان 1500 میں سے ایک کو ہم جانتے بھی ہیں, ان کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس انفارمیشن بھی موجود ہے. آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ اسٹیٹ کے خلاف لڑیں گے, بندوق اٹھائیں گے, تو پھر ہم ایک کو چھوڑیں گے نہیں. ان کی تقریر سے یہ بات مکمل طور پر. اچھا, ایک تو دہشت گردوں کے خلاف تو انہوں نے مطلب جو کہا سو کہا, انہوں نے یہ کہا ان کے سہولت کاروں کے لیے بھی جو ہے نا وہ اب سچویشن الارمنگ ہے, اور ان کے ساتھ بھی. تو سہولت کاروں کے حوالے سے, سہولت کاروں کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی, اب ہم اختر مینگل کی مثال لیتے ہیں. بھائی آپ کے والد عطا اللہ مینگل اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے 70s میں, آپ خود اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے, آپ MNA بھی ہمیشہ بنتے رہے, آپ کے پاس اقتدار بھی ہمیشہ آتا رہا, اور پھر جب وقت آتا ہے اس اسٹیٹ نے آپ کو یہ دیے یہ سب کچھ, لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر آپ BLA اور مہرنگ بلوچ اور سیپریٹسٹ اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, آپ کھڑے ہو جائیں, پھر ہم دیکھیں گے آپ کو. اس سے واضح پیغام یہی ہے. یہ جو سہولت کار, اچھا کچھ صحافیوں میں کچھ لوگ ہیں, یعنی وہاں پر لوگوں کی لاشیں گرے, پختونوں کی لاشیں گرے, بلوچوں کی لاشیں گرے, ٹیررسٹ اٹیکس ہوں, بہت سارے فوجی پولیس والے شہید ہو جائے, سب وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ان کے لیے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا مسئلہ مہرنگ بلوچ ہوتا ہے, ان کا مسئلہ اختر مینگل ہوتا ہے, ان کا مسئلہ BLA ہوتا ہے, ان کا مسئلہ سیپریٹسٹ ہوتے ہیں. تو یہ سہولت کار ہے نا, آپ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. مطلب وہ ڈائریکٹ سہولت کار ہے اور یہ انڈائریکٹ سہولت کار ہے. وہاں پر مقامی طور پر بھی سہولت کار ہو سکتے ہیں, لیکن جب ہم ذرا براڈ آسپیکٹ میں دیکھتے ہیں, ذرا کھلے منظرنامے میں دیکھتے ہیں, تو پھر وہاں پر یہ سہولت کار آپ دیکھیں نا کہ آپ آ کر ہر وقت میڈیا پر لگے رہتے ہیں, آپ کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے. ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے کیا ہوگا پھر؟ ان کے لیے آرمی چیف نے کہا نا کہ ان کے لیے, تو ان کے لیے وہ کیا کرنے والے ہیں؟ میں تو بحیثیت صحافی کہتا ہوں کہ بالکل زیرو ٹالرنس رکھے, کوئی جیسا ان کے ساتھ ہوگا ویسے ہی ان کے ساتھ بھی کمپرومائز کوئی نہیں ہونا چاہیے. بے گناہوں کو کچھ نہ کہیں, لیکن جو لوگ غیر ملکی ایجنسیوں یا NGOs یا سفارت خانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے کہنے پر یہ بیانیے بنا رہے ہیں, ان کے لیے تو پھر ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹے. وہ چینلوں پر بیٹھے ہو, وہ کوئی مشہور صحافی ہو, وہ کوئی بھی ہو, ان کے ساتھ ہمارے لیے اسٹیٹ ضروری ہے, ہمارے لیے افراد ضروری نہیں ہے. اچھا حماد صاحب, اسپیچ میں ہی بات کرتے ہوئے جیسے آرمی چیف نے یہ بھی تھوڑا سا واضح کیا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے, اور اب ظاہر سی بات ہے کہ سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عوامی اطمینان بھی نظر آ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب تھوڑا سا سیاسی استحکام آنے والا ہے اور عوام جو ہے وہ مطمئن ہے؟ دیکھیں سیاسی استحکام تو آ رہا ہے. اب دیکھیں نا, PTI کی پالیسی میں بھی ایک ڈراسٹک تبدیلی دیکھنے کو تھوڑی بہت مل رہی ہے. یعنی بیرسٹر گوہر جیسے آدمی اہم ہوئے, سلمان اکرم راجہ اور اس طرح کے لوگ پیچھے ہٹائے جا رہے ہیں رفتہ. ہم ایبرپٹلی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ایک دوسری بات یہ ہے
کہ وہ جو روز روز درختیں جلاتے تھے, احتجاجیں ہوتی تھی, خیبر پختونخوا سے ہزاروں لوگ لاتے تھے, اسٹیٹ یہاں پھر اسلام آباد پر چڑھائیاں کرتے تھے, اب وہ حالت تو نہیں ہے نا. تو یہ سیاسی استحکام کی نشانی ہے. لیکن میں بتاتا چلوں, پی ٹی آئی ایک جماعت کے طور پر اسے ایگزسٹ کرنا چاہیے, ہمیں ضرورت ہے سیاست کی, لیکن آپ اپنے رویے کو میچور اور ذمہ دارانہ بنائے کریں. دوسری بات یہ کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, تو معیشت کی بہتری کا میں آپ تو نہیں کہہ رہے, وہ تو عالمی ادارے کہہ رہے ہیں, وہ تو سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا, یعنی کل بھی ہم نے ڈسکشن کی. اب اس وقت بھی 31 مارچ تک 4 ارب سے زائد ریمیٹنسز آئے پاکستان میں. ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ فوری طور پر سب کچھ تبدیل ہو جائے گا, لیکن گریجولی بہتری کی جانب حالات گامزن ہیں. تو سیاسی استحکام بھی آ رہا ہے, معیشت بھی سنبھل رہی ہے, صورتحال بہتری کی جانب. لیکن پی ٹی آئی کی طرف اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے علی امین گنڈا پور جو ہیں, انہوں نے بھی ایک خطاب کیا ہے, اور اس میں انہوں نے بڑی کوئی سخت قسم کی باتیں کی ہیں, اور جیسے وہ کرتے ہیں اپنے انداز میں اور اگریشن کے ساتھ فل. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی تھی 2024 میں بھی, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سب چل رہا ہے وہ پاکستان کو الیکٹڈ لوگ چاہیے, ان کو سلیکٹڈ لوگ نہیں چاہیے ہیں, اور اس سب پہ بھی انہوں نے بات کی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا جواب تو میں یہ بھی دے سکتا ہوں ہاں کہ 2018 والا الیکشن آپ کو چاہیے, RTS والا. اچھا, اور آپ کہتے ہیں کہ الیکٹڈ نہیں ہے, یہ سلیکٹڈ ہے, تو آپ کیا آتے, آپ کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, آج بھی ایمل ولی اور مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو ہم کل بٹھا دیتے ہیں, لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا میں, اس دھاندلی کی بینیفیشری تو آپ ہی ہیں. مطلب وہ بھی سلیکٹڈ ہے پھر تو ان کے بقول آپ بھی سلیکٹڈ ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, تو دھاندلی کے بینیفیشری کون بنا؟ وہ کوئی جماعت اسلامی تو نہیں بنی, مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی تو نہیں بنے, آپ ہی بنے ہیں نا. تو آپ بنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دھاندلی کی ہے یا آپ کے لیے دھاندلی کرائی گئی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ علی امین جو بات کر رہے ہیں وہ دراصل اس گروپ پر کنٹرول کرنے کے لیے وہ اس طرح کے سٹنٹ کرتے رہتے ہیں. چونکہ خیبر پختونخوا کے اندر میں کل بھی بتا چکا ہوں 20 کے قریب MPAs کا ایک بڑا گروپ سامنے آیا ہے, اور ان میں زیادہ تر فاٹا ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے ان کا. وہ منرل اینڈ مائنز بل پہ ان کے تحفظات مقامی لوگوں کے ہیں, پھر ان کا پریشر ان پہ آیا ہے, ایک بڑا گروپ سامنے آیا ہے. اس بڑے گروپ کو قابو کرنے کے لیے اور عوامی دباؤ بڑھانے کے لیے گنڈاپور اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اس کا اس حقیقت سے کوئی تعلق وہ ظاہر ہے, وہ پریشرائز تو کریں گے نا, پھر obviously وہ سب چیزیں تو ہوں گی. چلیں دیکھتے ہیں کہ کس رخ بیٹھتا ہے یہ اونٹ, اور کیا آگے جو ہے وہ فردر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. بہت شکریہ ہمارے صاحب آپ کے وقت کا, اور انشاءاللہ اب ہم لوگوں کا نیکسٹ ویک میں ہی ہے جو چیزیں ہو رہی ہوں گی, تو نیکسٹ ویک میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی پھر وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے فردر. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے, ظاہر سی بات ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویک حاضر ہوں گی ایک اور کچھ اور ڈسکشن کے ساتھ. اللہ حافظ.